پاکستان کی کمیونٹی ہے، سارے اقوام ہے، ان سب کی دعائیں جن شہداء کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس بات پہ ہو کہ پہلے دن سے ہی گورنمنٹ آف بلوچستان ان سارے سلسلے میں شروع سے ہمیشہ چیزوں میں اپنی پوری ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو آن بورڈ رکھیں، اور یہ تقریباً کوئی 2.5 سال کا عرصہ جو ہمارا یہاں گزرا ہے، خاص کر اس بات کی گواہی خاص کر ہماری ہزارہ کمیونٹی بھی دے گی کہ جو ایک صورتحال ہم ماضی میں دیکھتے تھے، ان دور میں ان چیزوں کو ہم نے بہت بہتر پایا ہے، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہو، چاہے وہ زائرین کا مسئلہ ہو، کووڈ کا مسئلہ ہو، کوئٹہ کی ایک خوشحالی، خاص کر ہم نے ایک بڑی خوشحالی اور خوشی لوگوں میں دیکھی، کوئٹہ کے لوگوں میں، خاص کر ہزارہ کمیونٹی میں، کہ بہت عرصے بعد ایک ماحول کوئٹہ کا ایسا بہتر ہوا۔ لیکن کچھ ایسے واقعات پچھلے 2019 یا 2018 میں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ 2020 میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا جس کے لیے حوالے سے ہم افسردہ بھی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے اس حوالے سے چیزوں کو کسی جن لوگوں پہ یہ قبولیت ہوئی ہے داعش والوں کی اور باقی اس طرح کی تنظیم جو اس طرح کے عناصر بنتے ہیں اور چیزوں کو خراب کرتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان قوم کے دشمن ہے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے اور یہاں کے امن کے لیے، جس میں بہت سارے ہاتھ ہیں۔ میں اسی سلسلے میں زیدی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زلفی بخاری صاحب بھی ہیں، شیخ رشید صاحب بھی آئے، اور ہم سب کا ادھر یہ آنا اس بات کی گواہی اسی حوالے سے ہے کہ ہم کسی چیز کے اندر اپنی سنجیدگی محسوس کر رہے ہیں، ہم اس کو اون کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور خاص کر لواحقین کے ساتھ جن کے خاص کر ایک ہی گھرانے سے بہت سارے لوگوں کی ہم بات ہوئی ہیں، تو میں خود یہ واقعہ 3 تاریخ کو ہوا تھا، میں ملک سے باہر تھا، بلکہ 1 تاریخ کو میری روانگی ہوئی تھی، اور میں 3 تاریخ کو جب واقعہ ہوا بیرون ملک تھا، جہاں امارات میں تھا، وہاں ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے واپس بھی آنا ہوتا ہے تو آپ نے ایک ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے کووڈ کا، اس کے بغیر آپ کہیں جا نہیں سکتے۔ تو وہ جیسے ٹیسٹ کلیئر ہوا، میں الحمدللہ آج پہنچا ہوں صبح، اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنی لا اینڈ آرڈر کی بھی میٹنگ کی، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، باقی کمیونٹی کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں، اور میں خود اسی لیے آج ادھر آیا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم جائیں گے، جو دھرنے کے اندر لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے، ہمارے سارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہمیں بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور ہر چیز بڑی صاف طریقے سے ہم سامنے رکھ کے اور چیزوں کو آگے لے جانے کی پوری کوشش ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، دیکھیں اس دہشت گردی کے حوالے سے حکومت بلوچستان، لا انفورسنگ ادارے اور سب ہم پہلے دن سے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے لوگ اس کے گواہ، شاید پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ مقیم یا دنیا کے اندر جو باہر لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہزارہ ٹاؤن میں، مری آباد میں اور کوئٹہ کے رہنے والے اس بات کی خود گواہی دیں گے کہ چیزوں کو کس طرح بہتر ہوتے ہوئے انہوں نے بھی دیکھا، اور گورنمنٹ نے، سی ٹی ڈی نے اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے نے، ایف سی ہے یا فوج ہے یا پولیس ہے، لیویز ہے، باقی سب نے بہت کام کیا، اور ان تقریباً 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں ہم دیکھا کہ بہت سارے ایسی چیزیں جو پہلے جن کے اوپر آپریشنز یا بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اس پہ بہت بڑی سکسیس بھی ملی، جس میں شہر بہت بہتر ہوا اور کمیونٹی کے اندر ایک بہت ماحول بھی بہتر ہوا۔ لیکن اب یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، یقینی طور پہ ہم اپنے اسی طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں، اور پوری سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی پوری کوشش ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایک کمیونٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم یہاں کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھنا چاہتے کہ، اور یقینی طور پہ مجھے خالق صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ جی ہم سب ایک بلوچستانی کی حیثیت سے آئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سیکٹیرین وائز، ہم ایک دوسرے کو زبان کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہم سب بلوچستانی اور پاکستانی ہیں، اور وہ ماحول لیکن بنانا پڑتا ہے، اور اسی ماحول کو بنانے کے لیے 2.5 سال میں پوری محنت ہوئی ہے کہ وہ ماحول آہستہ آہستہ بنے، اور الحمدللہ اس میں بڑی پیش رفتی ہوئی۔ اس ہزارہ ٹاؤن میں تقریباً کئی بار پروگرامز میں آ چکا ہوں، باقی پروگرامز ہم جا چکے ہیں، ہم نے بڑے کام اس شہر کے حوالے سے کیے، ان محلوں کے حوالے سے کیے،
اس بات کی نشاندہی کہ ہم پورے بلوچستان اور کوئٹہ اور ہر کمیونٹی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو بلوچستان کے دشمن ہیں، جو اس کمیونٹی سے دشمنی رکھتے ہیں، جو بلوچستان سے دشمنی رکھتے ہیں، سب سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں اور پاکستان میں اس طرح کے معاملات، اس طرح کی چیزیں ہوں تاکہ وہ اس کو اور ایک رنگ دے کے اور خرابی کی طرف لے جائیں۔ لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو آگے کی طرف لے جائیں۔ بلوچستان حکومت یہاں ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ یہاں کی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، اس شہر کے اندر ہیں، اس صوبے کے اندر ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے اس صوبے کے حالات بہتر کریں، اس صوبے کی چیزیں بہتر کریں اور یہاں پہ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ یہ شہر ترقی کی طرف جائیں، یہاں کے بچے ترقی کی طرف جائیں، یہاں اسکول، کالجز، ان سارے چیزوں میں یہاں تعلیم حاصل ہو اور لوگ پھر اپنی زندگیوں کی طرف آگے ایکسل کریں۔ ہم نے اس شہر نے، ایک صوبے نے ایک 10 سال بڑے بہت ایک مشکل وقت گزارے، خاص کر ہماری ہزارہ کمیونٹی نے گزارے، پھر کوئٹہ کے لوگوں نے گزارے، پھر بلوچستان کے لوگوں نے گزارے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ دور، اس طرح کا دور پھر سے اس کی جھلک بھی نظر آئے، اور انشاءاللہ نہیں آئے گی جب ہم سب کی محنت ہوگی۔ سو انشاءاللہ تعالی جو بھی ایک اپنی طرف سے جو ایک پوری کوشش ہے، جو ایک حکومت کی ہے، جو ایک صوبائی حکومت اور وفاق کی ہوگی، انشاءاللہ ہم اس پہ اپنی پوری پیش قدمی کے ساتھ ہر اپنی طرف سے ایک بڑے ایک اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ یہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، چاہے ہمیں یہ اپنی ذمہ داری ہر لحاظ سے پوری بھی کرنی ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، اور اس حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم گورنمنٹ ان کو پورا بھی کرے گی، اور یہ شیورٹی بھی دیتی ہے کہ ذمہ داری کو ہم اپنی لوگوں کی ذمہ داری، اس شہر کی ذمہ داری، اس صوبے کی ذمہ داری ہر لحاظ سے ہماری ہے، اور ہم اس کو پورا انشاءاللہ کریں ذمہ داری کے ساتھ۔ 4 دن سے وہاں پر بیٹھے، مائنس درجہ حرارت ہے، وہاں پر جو لیتے وہ ڈاک بھی ہوا بارہا، گئے وہاں پہ گولی مارے، کیا آپ کی واپسی پر آتے ساتھ ہی وہاں نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے میرے خیال سے کسی بھی کمیونٹی میں پہلے بھی آیا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، یہی ویسٹرن بائی پاس بند ہوا تھا، اور ہم سب سے پہلے امام بارگاہ آئے تھے اور ایک اور جگہ گئے تھے، جہاں ایک ایسی کمیونٹی کی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ جاتے ہیں، ایصال دعا، ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کم از کم اس جگہ پہ آتے ہیں۔ یہ بعد میں اسی طرح ہم پھر بعد میں ویسٹرن بائی پاس بھی گئے اور وہاں پھر ہم لوگوں سے ملے اور وہاں ان کے ساتھ بات چیت کی اور مسئلہ حل ہوا۔ لہٰذا میں عموماً یہی سوچتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اگر ادھر اسی حوالے سے آئیں کہ ہم اپنی سولیڈیرٹی ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ، دیکھیں میں کسی ایک گروپ کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی ہم نہیں شو کر رہے، ہم اپنی سولیڈیرٹی ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ شو کر رہے ہیں، ورنہ یہ ایسی بات بن جائے گی، کوئی کہے گا جی آپ ادھر میرے پاس نہیں آئے، پھر کوئی اور سیاسی پارٹی بولے گی آپ میرے پاس نہیں آئے، پھر ایک اور تنظیم بولے گی میرے پاس نہیں آئے۔ ہم اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی کے لیے میں آیا ہوں، میرے ساتھ باقی سارے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد ہم جن کے ساتھ ہماری بات ہوگی یا دھرنے والوں کے پاس جائے گی ان کے پاس بھی جائیں گے، لوائقین کا ایک ہے ان کے پاس بھی انشاءاللہ میں نے ترتیب بنائی بھی، ان کے ساتھ بھی پروگرام ہے کہ شاید اگر ادھر زیادہ ان کے ساتھ لوائقین کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو اور اچھا ہے، ورنہ جہاں بھی ہوں گے ہم وہاں جائیں گے۔ تو اس حوالے سے چونکہ وزٹ پہلا تھا تو میں ادھر آیا ہوں۔ چونکہ 3-4 ملاقات کے مرحلے گزر چکے ہیں، صوبائی وزراء بھی ملے، وفاقی وزراء ملے، ان کا ایک ہی آخری اب مطالبہ رہ چکا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ ہے۔ کیا چونکہ آپ کی وزیر اعظم صاحب قربتیں جو ہے ان کے ساتھ، تو ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ کوئٹہ آ جائے، ان کی تسلی ہو جائے اور تسلیم کر دے؟ جی میں تو دیکھیں، میں ایک صوبے کی ذمہ داری آپ لوگ نے ہمیں دی ہے، میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، تو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلوچستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنا ہر وہ کام جو میں آپ سب کے لیے کر سکتا ہوں، بلوچستان کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں، اس شہر کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے کر سکتا ہوں، وہ میری بنتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا آنا ایک جو بھی ترتیب ہوگا یقینی طور پہ اس کے حوالے سے میں بات کبھی کروں گا، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی، دیکھیں ہمارا جینا مرنا اس شہر کے اندر ہے، اس کمیونٹی کے اندر ہے، اور ایک شہر کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی دے سکتا ہے آج کے دور میں 18ویں ترمیم کے بعد اور یہ سارے اختیارات کے بعد، وہ سب سے بڑی سیکیورٹی، کام، توجہ سب ہے وہ ایک حکومت بلوچستان دے سکتی ہے۔ وفاق کے اگر ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے یقینی طور پہ وہ آئیں گے،
صدر پاکستان بھی آئیں گے, وزراء بھی آئیں گے, پارلیمنٹیرینز بھی آئیں گے. ہم اپنے علاقوں میں جہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں سب جاتے ہیں, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن ایک شخصی طور پہ اور ایک اختیار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میری یہاں لوائقین کے ساتھ بھی اور کمیونٹی کے ساتھ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں یقینی طور پہ, اور کل کو ذمہ دار بھی ہم ہیں. آج یہاں پہ وفاقی وزراء ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ کل کو اگر وزیر اعظم صاحب بھی آ جاتے ہیں, لیکن ہم نے ایک دوسرے کے مسائل خود حل کرنے ہیں. تو میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ میں جیسے آیا ہوں, ہمارے ساتھ ہماری خاتون پارلیمنٹیرین بھی آئی ہیں, پچھلی دفعہ بھی ہم اسی طرح آئے تھے, اس کا ایک بڑا اثر ہوا تھا. ہم بات کریں گے اور میری بھی اپنی کوشش ہوگی کہ میں ان سے اسی بات پہ بات کروں کہ ان چیزوں کو بیٹھ کے ہم خود اس کا ایک طریقہ بھی ہم بنائیں, اس کو حل بھی ہم کریں. پرائم منسٹر صاحب یقینی طور پہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے اور ایک کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ان کی ذمہ داری پورے پاکستان میں ہر جگہ ہے, بلوچستان کے لیے بھی ہے, اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی ادھر ضرور آئیں گے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کم از کم تدفین کو اس کے ساتھ مشروط نہ کریں, کیونکہ تدفین ایک ہماری ایک مذہبی ہماری ذمہ داری بھی ہے. ہم جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں, ہم کسی اور مذہب سے ہمارا تعلق نہیں ہے, تو ہم پہ اپنی دینی فرائض بھی ہیں, اور ان دینی فرائض کو بھی پورا کرتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. پھر وزیر اعظم بھی اپنی ذمہ داری پوری ان کو کرنی ہوگی, وزیر اعلیٰ کو بھی کرنی ہوگی, وزراء کو بھی کرنی ہوگی, ہم سب کریں گے. تو میری کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ بھی ہوگی, آپ کے توسل سے بھی ہوگی کہ ہم کم از کم اس ایک جو دینی فرض ہے اس کو ہم مشروط نہ کریں کہ وزیر اعظم آئے یا وزیر اعلیٰ آئے یا کوئی اور آدمی چلا جائے یا صدر پاکستان آ جائے. وہ ضرور آئیں گے, وہ کیوں نہیں آئیں گے. ایک واقعہ ہے, اور پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک واقعہ گزرا تھا تو صدر پاکستان ادھر ہی آئے اور انہوں نے باقاعدہ دعائے خیر بھی کی. ایک سوالات سے پہلے اگر کچھ ہم لوگ بات کر لیں. ایک بات اگر آپ جانتے ہیں, دیکھیں میں کل رات کو ہم لوگ گئے بھی تھے وہاں. میں صرف آپ کو, کیونکہ میڈیا سارا ادھر ہے, اور دو تین باتیں ذرا گزارش کرنا چاہتا ہوں. جو پاکستان کے ایکسٹرنل دشمن ہیں نا, وہ پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اندر سے ہی, اور تاریخ کی گواہی دیتی ہے, ہمارے اندر سے ہی میر صادق اور میر جعفر مل جاتے ہیں. یہ آپ نہ بھولیں, اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ حکومت وقت, چاہے چیف منسٹر صاحب کی بلوچستان کی ہو, ہم نے ڈیٹیل میٹنگ کی ہے, پرائم منسٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ ہو. ہم جب حکومت میں نہیں تھے, میں تو نہیں تھا, تو ہم سنتے تھے کہ جی بیرون ہاتھ ہے. میں آج آپ کو حکومت کے اندر رہ کے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ثبوت بھی دے دیتا ہوں. یہ جو کلبھوشن یادیو جیسے لوگ تھے وہ یہیں سے پکڑے گئے تھے, اور ان کے بیان آپ کو یاد ہونے چاہیے وہ کیا کہتے تھے. جو آپ کا پڑوس ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, اس کے آپ سٹیٹمنٹ صرف گوگل کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے پاکستان میں تباہی کیسے کرنی ہے. فالٹ لائنز کو میں وہ کھیلتے ہیں. اور میری صرف ایک عاجزانہ ہاتھ جوڑ کے دو گزارشات ہیں. ایک یہ کہ ہماری پرائم منسٹر سے بات ہوئی, وہ آئیں گے بھی, ہم نے کل رات کو بھی کہا تھا. صرف جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ خدا کے واسطے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو پلیز, مجھے بڑا لفظ نہیں ہے میرے پاس, وہ جو ویڈیو دیکھ کے آپ سب نے دیکھی, ان کو اب ہم نے دفنانا چاہیے, میری گزارش ہے. اور دوسری, پورے پاکستان میں سب سے گزارش ہے, چاہے اپوزیشن کے ہوں, چاہے جو بھی ہوں, مکتب فکر کے ہوں, یہ جو بیرون ہاتھ آپ کے جو بیچ میں آ رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہم پھنس نہ جائیں. تو بہت کیئرفلی. کچھ دن پہلے بلوچستان میں ہمارے فوج کے لوگوں کو بھی شہید کیا گیا, ہفتہ 8 دن پہلے. ہرنائی میں اس سے پہلے کچھ مہینوں پہلے نیوی کے لوگ بھی, وہ کیڈٹ سے, وہ ینگ لوگ, ان کو بھی بس سے نکال کے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. 18 سال بڑا مشکل کام ہے چیف منسٹر کے لیے. یہ صوبہ
ڈائریکشن بھی ٹھیک جا رہا ہے اور لوگ نہیں چاہتے کہ ٹھیک جائے. آپ کے جو لوگ نہیں, جو آپ کے جو باہر کے آپ کے دشمن ہیں پاکستان کے. تو بس میں یہ گزارش کروں گا, پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, ضرور آئیں گے, پچھلی دفعہ بھی آئے, پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے تھے, لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن یا شرط نہ لگائیں کہ پرائم منسٹر آئیں گے تو ہم دفنائیں گے. ہم کل بھی تھے, آج بھی ہماری ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے کہ آپ کے سارے جو بھی آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ جائز ہیں. ہم نے آپ سے ڈسکشن کی ہے ساری بیٹھ کے. پلیز میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ نہ کریں. میں بھی آپ کی کمیونٹی کا ہوں, یہ بھی آپ کی کمیونٹی کے ہیں, اور آپ بھی ہماری کمیونٹی کے ہیں. ہماری کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی ہے, وہ سب سے بڑی کمیونٹی ہے. یہ پاکستان نہیں تھا جو ہم نے سوچ کے بنایا تھا اور یہاں پہنچ گئے. لیکن جتنے بھی ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو انشاءاللہ اس کو شکست پاکستان دے گا. میں ایک مختصر یہاں پہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شیعہ کانفرنس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہزارہ قومی جرگے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تاجر برادری کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہزارہ کول مائننگ کے مچ سے جو تعلق رکھنے والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس صورتحال کو یہ یقینی طور پر صفاقانہ ہے. جتنا بہیمانہ قتل عام یہ ایک انڈیکیشن ہے ہمارے لیے بھی, سارے پاکستانیوں کے لیے بھی, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ یقینی طور پر بہت زیادہ قابل مذمت ہے. لیکن جو ہی ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے, مطلب آپ باور کر لیں کہ شیعہ کانفرنس کے صدر اور ان کے نمائندے جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ہے مطلب ایم پی قادر نائل, پوری ٹیم جو ہے مطلب ہم مچ میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ تقریباً 4 گھنٹے روڈ جو ہے مطلب بلاک بھی ہوتا ہے, احتجاج ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے. بات میں اسی امام بارگاہ میں جب ہم میتوں کے ساتھ آئے تو یہاں کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی سے شیعہ کانفرنس, شیعہ علماء کونسل, یہ سارے بشمول وحدت المسلمین, یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ہم سارے یہاں پہ بیٹھے رہے. ان لوگوں کی تجاوزات تھی. 2-3 گھنٹے ہم اس بات پر پہنچے, متفقہ طور پر اس بات پر پہنچے کہ ہم میتوں کی تدفین کل 1 بجے ہوں گے. ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہے سارے اخباروں میں چھپے, آپ لوگوں نے خود بھی دیکھے. لیکن صرف احتجاج کے والے سے ہم نے کہا, وحدت المسلمین نے کہا کہ ہم بائی پاس میں جو لڑکے بیٹھے ہیں ہم اس کو آن کرتے ہیں, ہم ادھر جاتے ہیں. ہم نے کہا آپ چاہیں, ایک جمہوری معاشرہ ہے, ایک جمہوری ملک ہے, ایک جمہوری صوبہ ہے. ہماری حکومت کبھی بھی آپ کو جو ہے مطلب آپ ایک جمہوری پروٹیسٹ سے کبھی بھی آپ کو نہیں روکیں گے. باقی رہی بات, ہمارے دوسرے دوست نے کہا کہ ہم پریس کانفرنس میں جو ہے پریس کلب کے سامنے جو ہے احتجاج کریں گے. ہم نے کہا آپ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی حکومتی لیول پہ جتنا بھی اسٹرگل ہوگا, چاہے اس میں تحریک التوا ہوگا, اسمبلی کے اندر جو مؤثر آواز ہوگی, سارے اسمبلی جو ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے اقتدار والے, وہ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ہم اپنی آواز وہاں سے اٹھائیں گے. ہوا یہ کہ مطلب اگلے دن ہم سارے یہاں پہ آنے والے تھے کہ بھئی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ آ کے جو ہے مطلب میتوں کو اٹھا کے لے گئے. آج وہ ایک بڑے دیدہ دلیری سے کم از کم اس جگہ پہ ان کے خون پہ جو ہے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی وہ خود آئے تھے. ہم لوائقین سے ملے, لوائقین انتہائی بے چارہ ہے, انتہائی افسردہ ہے, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے مطلب جو شہداء ہے ان کی سب سے زیادہ جو ہے مطلب وہاں پہ تدفین کیا جائے. تو میں اب بھی 2-3 دن سے یہاں پہ کول مائنز کے ساتھی تھے, شیعہ کانفرنس 3:30-4 بجے کل رات تک بھی ہم مفت شنید میں تھے. ہم نے کہا صوبائی حکومت سے جو بھی آپ کا ڈیمانڈ ہے, مرکزی حکومت سے آپ کا جو بھی ڈیمانڈ ہے, شیخ رشید صاحب آئے ہوئے تھے, علی زیدی صاحب ہے, زلفی بخاری ہے, ہمارے قاسم سوری صاحب ہے, ہم سب نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کی جو بھی گزارشات ہیں, بہت سارے ساتھیوں کا یہ تھا جو ہماری صوبائی حکومت سے تھی کہ بھئی آپ کمپنسیشن میں جو ہے مطلب تھوڑا بہت, غریب لوگ ہیں, ان کا حق بنتا ہے, حکومت کے اوپر ان کا حق ہے. یہ ہم نہیں کہتے کہ کوئی احسان کرے یا دوسرا ہے. میں نے فوری طور پر چیف سیکرٹری صاحب جو ہے مطلب زاہد سلیم صاحب سے, کمشنر صاحب سے میں نے وہ کر دیا. انہوں نے اس حد تک وہ کر دیا کہ بھئی ہم ان کو آن دی اسپاٹ جس وقت جو ہے مطلب ہم ان کے گھروں میں جو ان کا جو ہے مطلب وہ دیں گے, کمپنسیشن دیں گے. ان کو یہ نہیں کریں گے کہ ان کو دور کیا جائے. تو صرف ریکویسٹ یہ ہے میڈیا کے سامنے کہ فیصلہ یہ ہوا تھا, سارے اسٹیک ہولڈرز آج بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو دفنائیں گے. پروٹیسٹ بات کی بات بھی ہے. تو ہم بھی یہ جو خدشات جو ہے مطلب علی زیدی صاحب کا ہے, ہماری اس میں تجزیہ و تحلیل ہے, ہم سب کے سامنے ایچ ڈی پی نے رکھا
کہ کہیں ایسا ٹرینڈ نہ بن جائے کہ ہماری دشمن جو منفی عناصر ہے، جو بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں، جو یہاں پہ حکومتیں چلانے، جو ڈسٹربنس پیدا کرنے چاہتے ہیں، جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک طریقہ ڈھونڈے کہ بھئی یہ ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرو تاکہ یہ لوگ جو ہے مطلب تو بہت زیادہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا آپ کا جائز حق ہے. ریاستی ادارے آپ کا ہر چیز جو ہے نوٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی نوٹ اس میں ہے. تو یہ گزارش میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہمارا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ تدفین کیا جائے، لیکن آج جو ہے مطلب ان کو لواحقین بچا رہا ہے اور وہ جو ہے مطلب زیادہ اس میں نہیں ہے. تھوڑی سی ہماری جو گزارشات ہے، گریوینسز ہے، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات ہوں گے. چونکہ جام کمال صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے مہمان علی زیدی صاحب، میں مہمان تو نہیں جی، اور زلفی بھائی آئے ہوئے ہیں، قاسم سوری صاحب تو ہمارے اپنی میر صاحب ہے، مبین صاحب ہے، ہماری محترمہ ممبر پارلیمنٹ بشرا ہند صاحبہ ہے. ایسا ہے کہ بحیثیت ایک بلوچستانی کے، بحیثیت پاکستانی کے، ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ آئے، ہمارے دکھ میں غمی میں شرکت ہوئی. ہمارے قبائلی روایات کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک مثالی صوبہ رہا ہے اپنے روایات اور اس کے سلسلے میں، اپنے اقدار کے سلسلے میں، اپنے ایک کلچر کے سلسلے میں، کہ یہاں پہ پشتون، بلوچ، ہزارہ، پنجابی، انہوں نے ایک وہ دور گزارا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے اور ابھی تک ہے الحمدللہ. یہ بیچ میں سازشیں ہوتی رہی ہے کہ یہ رشتے کاٹے جائے، یہ ان کو دور کیا جائے، کوئی پروپیگنڈا ہو اور آپس میں غلط فہمی پیدا ہو. آپ یقین جانیں کہ اس گزشتہ 2 دہائی سے جو بدترین نسل کشی ہزارہ قوم ہمارے اور اہل تشیع، اس میں ہمارے فارسی سپیکنگ یوسفزئی برادران، ہمارے توری، بنگش جو پشتو سپیکنگ اہل تشیع ہے، ان کی بھی کلنگ ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے اردو بولنے والے، اسی طرح ہمارے گلگت اور بلتستان کے. لیکن ہم سب نے بہادری سے مقابلہ کر کے شہر کے امن کو خراب نہیں ہونے دیا. ہم نے صبر و استقامت سے اس لیے کام لیا ہے. ہم نے کبھی بھی آئین کو چھوڑ کے کوئی غلط راستہ اپنانے کی کوشش نہیں کی. آپ سارے ہمارے میڈیا ہماری آواز بنی ہے، ہمارے پورے بلوچستان کے بھائی ہمارے آواز بنے ہیں. یقیناً 2018 جب آرمی چیف تشریف لائے کوئٹہ، اس کے بعد حالات کافی بہتر ہو گئے. یعنی جس طرح جام صاحب نے کہا، جس طرح خالق ہزارہ صاحب نے کہا کہ ایک ہم بیٹھے تھے مشترکہ فیصلہ، تو یقیناً مچھ میں اس سے پہلے ہماری تقریباً 200 کے قریب گھرانے آباد تھے. وہاں پہ ہمارا ایک پورے وارڈ کاکا محمد جان وارڈ کے نام سے تھا، اس کا کونسلر ہمیشہ ہزارہ حاجی محمد جان شہید مرحوم، جن کو بعد میں شہید کر دیا گیا. آج ان کے فرزند بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں چونکہ مچھ کے رہائشی ہیں. حالات وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے کوئٹہ آ چکے تھے. حالات بہتری کی وجہ سے ہی اسی 2 سالوں میں اسی کول مائنز لیبرز نے اور ہمارے مچھ کے باشندوں نے اپنے گھروں میں جو چھوڑ کے آئے ہیں، جن کو تالا لگا کے آئے تھے، وہ آنا جانا شروع کیا تھا. یہ وہاں کے ہمارے مقامی بلوچ اور براوی اقوام نے ان کا ساتھ دیا، ان کے واپس دوبارہ وہاں سیٹل ہونے میں اور اپنے ان کے کاروبار کو اور لیبر کے مزدوری کو چالو کرانے میں ان کا ساتھ ہے. یقیناً یہ چیزیں ہم اپنے برادر اقوام کا انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے. انہوں نے ہمارے دکھ میں، ہمارے درد میں ہمیں جو ہے ہمارے اعتماد کو بڑھایا ہے. انہوں نے ہمارے زخموں پہ مرہم رکھی ہے. جان صاحب ایسے ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے اقوام کا جو وہ ہے، جن کی کچھ گریونسز اس طرح ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو گرفتار ہوئے تھے کچھ کیسز میں، وہ ابھی تک وہ کیسز چل رہے ہیں. یعنی بلوچستان کی تاریخ میں جو 1999 سے دہشت گردی کا پہلا واردات ہوا، سردار نثار علی اس وقت ہمارے منسٹر فار ایجوکیشن بھی تھے، ممبر پارلیمنٹ بھی تھے، ان کے اوپر ہوا، اس میں وہ زخمی ہوا اور ان کے ڈرائیور شہید ہوا، ان کا پولیس گارڈ شہید ہوا. تو اس وقت سے جب شروع ہوا تو
ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا. ان کیسز میں کچھ لوگ گرفتار ہیں 2003 والے کیسز میں, تو وہ کیسز ابھی تک ٹرائل کورٹ سے ایون جو ہے آگے نہیں جا سکے. اس طرح جیسے خالد صاحب نے اشارہ دیا, کچھ کمپنسیشن کیسز میں مسائل ہیں, مشکلات ہیں. کل میر ضیاء لانگو صاحب آئے تھے, ان کی تفصیلیں میں نے بتایا ہے کہ وہ کیا مشکلات ہیں, انہوں نے حل کرانے کی یقین دہانی کرے. آج آپ کے توسط سے ہمارے فیڈرل منسٹرز موجود ہیں, یہ مسائل ہے. اسی طرح دیکھیں جس طرح کوئٹہ ہم سب کا مشترکہ گھر ہے, بلوچستان ہم سب کا مشترکہ گھر رہا ہے. یہاں پہ اگر آگ اور خون کسی ایک گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اگر یہ جو دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا تھا صرف ہزارہ اقوام کی نسل کشی پر شروع ہوا تھا, بعد میں یہ ہمارے سیٹلرز بھائیوں کے ساتھ ہوا, اس طرح ہمارے بلوچ بھائیوں کا قتل عام ہوا, ہمارے پشتون بھائیوں کا ہوا, انڈسکریمنیٹ جو ہے ایکشنز ہوئے ہیں, ہمارے آرم فورسز کے اوپر ہوئے ہیں, ہمارے جس میں ہماری فوج بھی شامل ہے, ہمارے ایف سی بھی شامل ہے, پولیس بھی شامل ہے, ہمارے وکلا شامل ہیں. جو بلوچستان کی کریم ہے 8 اگست کے خودکش دھماکے میں جو ہے نا, ہم ان سے اپنے ان بہترین دماغوں سے محروم ہوئے ہیں. ہمارے شہر کوئٹہ شہر کے گلی گلی میں کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جس دن جو وہاں پہ لوگ فاتحہ پڑھنا بیٹھے اس صفاقانہ واقعے کے بعد. جس